نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا، اپنے صفت رب کا اظہار فرمایا. الحمدللہ رب العالمین رب العالمین. مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تخلیق کی ہے پوری کائنات، ایک عالم نہیں ہے بلکہ عالمین ہے. تو اس میں پورے عالمین کے جو مخلوق جو میں نے پیدا کی ہے، اس سب کا ذمہ میرے ہے. ہر ضروریات کو میں پورا کروں گا. کیڑا ہو، مچھر ہو، چھوٹے چھوٹا ہو، سمندر میں ہو، ہواؤں میں ہو، جس کو بھی میں نے تخلیق کی ہے، میں ان کا خالق ہوں اور میں ان کو رب ہوں، پالنے والا ہوں. میں ہی سب سے بہتر جانتا ہوں کہ کس کی کیا ضرورت ہے. اس ضرورت کے مطابق میں اس کو فیڈ کروں گا. کیونکہ ہم انسان ہیں، مخلوق اول ہے، اللہ نے بنائی ہمیں، تو ہماری ضروریات سے بھی اللہ تعالیٰ تمام جانتے ہیں، واقف ہے. ہمیں سب سے زیادہ جو ہوا کی ضرورت تھی سانس لینے کی، تو اللہ نے بہتات کے ساتھ ہوا کو پیدا فرما دیا. کہیں سے خریدنی نہیں پڑتی، دیکھنی نہیں پڑتی، بڑے آرام کے ساتھ ہم سانس لیتے ہیں، چھوڑتے ہیں. کچھ دیر کے لیے یہ ہوا بند ہو جائے تو آدمی کا سانس رکنے لگتا ہے. ہمیں کھانے کی ضرورت تھی، اللہ نے زمین اور آسمان سے ہمارے کھانے اتار دیے، سمندر سے کھانے نکال دیے، جانوں کو پیدا کر دیا، مکھیوں سے شہد نکال دیا. ہر انواع قسم کی جتنی بھی چیزیں تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم چاہتے تھے، پھل فروٹ سب عطا فرما دیا، اب بھی مانگے دے دیا. بلکہ یہ بھی کہا جہاں تم جاؤ گے ویسی چیزیں تمہارے ساتھ ساتھ چلتی رہیں. کس کو پتا تھا آم کیا ہے؟ اب یہ بھی آم چوستے ہیں. مطلب جو چیزیں ہماری تھی یہ ہم سے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور انتظار ہوتا ہے ان کو. چیزیں ہمارے تو فیل مل رہا ہے سب کچھ ان کو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جہاں بھیجوں گا ہم اس کو ضروریات کو پورا کرتا رہوں گا. پانی کی سخت ضرورت تھی، سمندر کے سمندر اللہ نے پانی بنا دیا، آسمان سے پانی گرا دیا، چشم میں پانی بنا کر دیا. وہ ہر ضرورت سے اللہ واقف تھا، اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو وہ ضروریات فراہم کر دیا. اسی میں جو سب سے بڑی ایک انسان کی ضرورت ہے جو میں آپ سب جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جب سے آیا ہے اور جب تک رہے گا ایک چیز کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور اس کے حالات ہیں، پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، ڈپریشن ہے. کوئی سا بھی انسان ہو، کتنا امیر ہو، دولت مند ہو، غریب ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، ایک چیز ہے تو دوسری چیز کو چاہیے، دوسری نہیں تو تیسری چیز چاہیے. ہے کسی چکر میں گرا ہوا، اور کسی درجے کا بھی انسان ہو،
کسی درجے کا بھی انسان ہو. سب سے ہائی کلاس جو ہے ہمارے انبیاء کی کلاس ہے. تو آپ ان کو دیکھ لیں, کون سے نبی ہے جو مصیبتوں میں نہیں گرا, پریشانیوں میں نہیں گرا, آزمائشوں میں نہیں آیا. اور جتنے ہائی کلاس انبیاء تھے اتنی ہائی کلاس اللہ کی آزمائشیں تھیں. نبی کریم فرماتے ہیں جو سب سے درجے میں اول تھے امام الانبیاء تھے, کہ سب سے زیادہ تکلیفیں جو مجھے پہنچی ہیں, آزمائش مجھ پر آئی ہیں. واقعی ہسٹری بتاتی ہے, آپ دیکھیں کسی نبی پہ ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی عجیب کہ اللہ کا معیار ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں ایک اچھا جواب بھی مل جاتا ہے انسان کو کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو زیادہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اس کی وجہ کہ ایمان والا جو ہے اس نے کام کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو فکر ہے چھوٹا سا کہنے کے بعد, یہ ایک دعویٰ کر رہا ہے انسان. دعویٰ سمجھتے ہیں نا, تو دعویٰ کر رہا ہے کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ دعویٰ ہے اس میں, کہ تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا, تیرے سوا کسی کی بات نہیں مانوں گا, اے نبی تیرے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کروں گا. جو تیرے مخالف ہیں میری مخالف ہیں, جو تجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. جس کو تو پسند کرتا ہے اس کو میں پسند کروں گا. جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن ہے. یہ کانٹیکٹ کی ہے جب مومن انسان ہوتا ہے, جس درجے پہ بھی ہو. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ایک کانٹیکٹ ہو گیا ہے. اب کہاں تک اس کانٹیکٹ پہ وہ قائم رہتا ہے, کہاں تک پہنچتا ہے, یہ دوسری بات ہے. لیکن کسی نہ کسی انداز سے اس نے دعویٰ کر دیا کہ اللہ کے رسول میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے کسی درجے پہ بھی, تو محبوب جو ہے اس کی محبت کو آزماتا ضرور ہے. یہ ادا ہے محبت کی. محبت کی اداؤں میں سے ایک ادا یہ ہے کہ پھر وہ مطمئن ہوتا ہے اس کا محبوب. بیوی آپ سے محبت کرتی ہے, بے انتہا کرتی ہے, زندگی میں آپ دیکھنا آزماتی رہے گی آپ کو. سرپرائز ایک یہ نیچر ہے انسان کی, محبت کا تقاضا ہے کہ دیکھتے ابھی میرے لیے میرا خامن کیا کرتا ہے, مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے نہیں کرتا. حتیٰ کہ بیوی کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اپنی ماں کی طرف شوق سے دیکھ لے, اس کے ساتھ یہ ٹکوک شروع ہو جاتی ہے اس کی. یہ سمجھے نا, اپنی نفسیات ہے انسان کی کہ محبت برداشت نہیں کرتی دوسری چیز کو. تو جب اللہ کے اور اللہ کے رسول سے انسان دعویٰ کر بیٹھے کہ میں تو اب تیرا ہی ہوں, تیرے کہنے پہ چلوں گا, تیری بات مانوں گا, اور کہتے ہیں تو بہت بڑا کام ہے اس نے کیا ہے. اب یہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ تو میرا محبوب بن گیا. چلے محبت کا تقاضا تو یہ ہے, میں دیکھتا ہوں میں اپنے محبوب کو آزمانا شروع کرتا ہوں. اس آزمائش کا نام یہ ہے زندگی کے انسان کے اندر مصیبت اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ. اللہ خود بھی کہتا ہے, کافروں کو نہیں آزماتا, نامانوں کو نہیں آزماتا. جتنا جو جس کے قریب ہوگا, جو جس کا دعویٰ زیادہ ہوگا محبت کا, اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس پر آزمائش ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ تھے انبیاء تھے, انبیاء میں سب سے اعلیٰ درجہ امام الانبیاء کا تھا. پھر آپ کی امت میں سب سے اعلیٰ درجے وہ لوگ تھے جو آپ کی صحبت یافتہ تھے, صحابہ تھے. پھر تابعین تھے, تبع تابعین تھے. ان کی زندگی میں آپ دیکھیں 1,24,000 قریب صحابہ تھے, لیکن زندگی کا معیار زندگی دیکھیں. جس قدر اللہ تعالیٰ آزماتا تھا اف نہیں کرتے تھے. کیسے کیسے مراحل سے گزرے وہ لوگ. یہ کوئی ان پہ سختی تنگی مصیبت نہیں تھی, بلکہ کیا تھا, محبت کا ایک انداز تھا ان کے درمیان. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مصاحب, یہ پریشانیاں, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ محبت کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ تو دعویٰ کر رہا ہے, میں دیکھتا ہوں کتنا چلتا ہے. ایک صحابی آیا نبی محمد کو کہا ان حبک یا رسول اللہ, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے منہ در کر لیا. پھر کیا ایسا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر انہوں نے منہ کر لیا. پھر اصل میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر اللہ کے نبی نے کہا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر تیار ہو جا, تجھ پہ ایسی ایسی آزمائش مصیبتیں آئیں گی جیسے کہ پانی برستا ہے آسمان سے یا زمین سے پانی نکلتا ہے. ختم. اولیاء اللہ, کامل اولیاء اللہ جو ہوں گے,
جو واقعی اللہ کے دربار میں مقبول اور واقعی اللہ کی طرف ہوں گے، آزمائش سے نہیں بچ سکتا وہ شخص. کام بھی نہیں اس کا رکتا، کام اس آزمائش سے بڑھتا ہے، لیکن آزمائش سے گزرتا ضرور ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے صداقت کی. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، جو یہاں ایک اچھا جواب بھی مل گیا. جو آج ہم کہتے ہیں جی مسلمان پہ بھی کیوں مصیبتیں آتی ہیں، مسلمان ہی کیوں پریشان ہوتے ہیں، مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ہوتے بھی ہیں لیکن دعائیں ان کو نکال بھی دیتی ہیں. پھر اب یہ دیکھیں آپ، وجہ اس کی کیا ہے کہ مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ کسی درجے کا بھی اس نے کانٹیکٹ کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، بے شک وہ عمل نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن ایک کانٹیکٹ کر چکا ہے کہ آئی لو یو، بس وہ کہہ چکا ہے کلمہ پڑھ کے. میں کہتا ہے ٹھیک، اسی انداز تک تجھے میں آزماؤں گا ہر حالت میں. اب یہاں ایک نقطہ جو ہے اس کہ اتنی بڑی جو آزمائش اللہ نے ڈال دی زندگی میں، موت سے بعد تک، موت کے بعد تو آرام ہی آرام ہے ماشاء اللہ. کیسے آرام ہے کہ سبحان اللہ، جنت میں 100%، 100% سکون ہی سکون ہے. مور دین 100%، کوئی پڑھائی ہی نہیں ہوا تو نا. وہ سارے پرابلم اس دنیا میں، یہاں سکون ہی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی پرابلم مصیبت لگی رہے گی. یہ ہو جائے، وہ ہو جاتا، پھر دوسرا ہو جائے، وہ ہو جائے. شادی ہوگی، پھر بیوی ہو، پھر بیوی جائے، بچہ ہو گیا، بچے کا، پھر پرابلم در پرابلم آپ کو چلتا چلا جاتا ہے. یہ کہاں اسٹاپ؟ تو یا اللہ، اس کے تو ہمیں پیدا کی ہے، یہ بھی ہماری ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے، اس کا کیا حل ہے؟ بھوک لگی پانی بنا دیا، بھوک لگی تو نے کھانا دے دیا، شہوت آئی تو نے بیوی دے دی، ہر ضرورت تو پوری کرتا رہتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے اتنی بڑا پرابلم ہے، اس کا بھی تو کوئی حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ ہوگا. جب اللہ کہیں تو ہر ضرورت کو پورا کرتا ہوں، اس کا بھی حل ہوگا. کون بچے مجھے پتہ ہے، کس کو ضرورت نہیں ہے، کون پریشان نہیں ہے. آج نہیں کل آئے گا، کل نہیں پرسوں آئے گا، پھنسے گا تو سو، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. آئے گا کسی نہ کسی گھنٹے کے اندر، چلے گا تو صحیح وہ شخص، لیکن اس کا حل موجود ہے. بات سمجھ میں آپ؟ ہر چیز کا اللہ نے حل رکھا ہے. تو کیا اس کا حل نہیں رکھا ہو جو سب سے بڑی چیز ہے ہماری مصیبتوں، پریشانیوں اور یہ سب وباؤں سے؟ ہم بچیں کیسے، نکلیں کیسے اس سے؟ اس کا کیا حل ہے؟ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ یہی میرا گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے. جب ہر چیز کا حل ہے تو اللہ پریشانیوں کو حل کیا ہے. ہم تو پریشان بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کچھ حالت ہے ہمیں. صحت کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، گھر کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، سفر کی پریشانی، پیٹرول کی پریشانی، دنیا کی پریشانی، حالات کی پریشانی موجود ہے. پھر یہ پریشانی بڑھ گئی اور بڑھ جاتے بڑھتے ڈپریشن، پھر یہ بھی خودکشیاں، پھر سب کچھ چلنے لگتا ہے معاشرے کے اندر. تو secure for that. What's the solution of it? Think about it. They must have ضرور. ہم بھی یہاں کیا کرتے تھے، اس صحابہ کیا کرتے تھے اس کے لیے؟ وہ تو گزرے تھے اس دور سے. اولیاء اللہ نے کیا کیا اس کام کے لیے؟ مذاہب تو آتے تھے ان پر. وہ کس چیز سے اپنے آپ کو سروائیو کرتے تھے اس ماحول کے اندر؟ کس سے نکلتے تھے ان چیزوں سے؟ کیا چیز تھی وہ؟ آج ہم اس بات کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری پریشانی میں نکل سکتی ہیں اس طرح. ہم بھی الحمدللہ اس پہ جب بھی کبھی کوئی پریشانی، مصیبت آ گئی، حادثہ سنا، کوئی ایسی بات سنی، آدمی فوراً اس حل پہ عمل کرنا شروع کر دے. گیٹ آؤٹ فرام دیئر. کوئی حل ایسا نہیں ہوا کہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں، مولانا بتا رہے ہیں، وہ حل ہم وہی لیں گے جو قرآن بتائے گا، یہ حدیث بتائے گی، جس پہ عمل ہوں گے. تو وہی صحابہ کا علم تھا، وہی انبیاء کا علم تھا. حل کیا ملتا تھا ان کو؟ اس کا حل کیا چیز ہوتی تھی؟
گویا کہ مصیبت بات فوراً یہ تو نہیں ہمیں مصیبت یہ ہے تو سمجھ چل کے ان کی جگہ وہ چیز آتی تھی کہ محل بن گئے شروع، ان کے بہت اونچی اونچی چیزیں بننا شروع ہو گئی، جائیدادیں شروع ہو گئی. یہ تو ہم نے کسی صحابی کو دیکھا ہی نہیں. تو اس حل کا رزلٹ ایک دم کیا نکل جاتا تھا، سوچنے والی بات ہے. تو وہ رزلٹ آج بھی نکلے گا، یاد رکھیں. حل بھی وہ ایسے ہی ہوگا، حل اس کا کہ آپ کی اس حل سے وہ چیز تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ظاہری طور پہ وہ چیز بے شک آپ کو نظر نہ آئے. اصل تو وہی چیز ہے کہ وہ خوف، ڈر، خواہش وہ نکل جائے ہمارے دل سے، بے شک وہ چیز بھی نہ آئے. جب اللہ بندوں کو مسائل پریشانی ہوتی ہیں، وہ پریشانی اس وقت نہیں چلتی ہے ان کی، وہ اندھیری کوٹری، اندھیری رات، وہ چیز سب ان کے سامنے موجود ہوتی ہے اور ویسی زندگی گزری ہوتی ہے اس وقت ان کی. کیا چیز ہے جب وہ اس چیز پہ عمل کر لیتے ہیں تو وہ سچویشن کی چینج ہو جاتی ہے. پتہ ہے سمجھ آ رہی میری بات آپ؟ جس مثلاً بات کر رہا ہوں میں آپ سے پاک نے دور سے نکالا ہے فکر کو. کیا تھا؟ چاروں طرف سے گرا ہو، حالات بند ہوں، دروازے بند ہوں، اندھیری کوٹری ہو، اور وہاں وہ اس کو حل وہی کر لے تلاش جو انبیاء نے کیا تھا، جو صحابین نے کیا تھا، جو اولیاء نے کیا تھا، اس پہ عمل کر جائے تو ہے تو وہیں، لیکن وہاں نہیں ہے وہ. ماشاء اللہ از ویری سیٹسفائی ایوری تھنگ. اس چیز کا نام ہے تسکین. تسکین سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. تسکین کہتے ہیں کہ سکون. سکون بھی سمجھتے، پیس ان مائنڈ. بہت سخت آدمی بیمار ہے، اتنا سخت بیمار ہو گیا، وہ میری لائف تھریٹ بیماری تھی، اور ماشاء اللہ علاج بھی بڑا اچھا. میں نے کہا نا ہر چیز سے آزاد میں پتہ کیا مجھے اس ہسپتال کی بات کر رہا ہوں، مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس میں ایک ہفتہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں آیا. حتیٰ کہ وہ لگائی ہوئی تھی نا مجھے کیا کہتے ہیں ڈرپ، اس میں خون آنے لگا، ختم ہو گئی تو میں نے ہاتھ سے پکڑ کے پھینکا اس کو. ایک ہفتہ مجھے یاد ہے. پتہ ہے کبھی ہوا ایسے تھنک اباؤٹ اس چیز سے آپ کی بات کر رہا ہوں. اور لائف تھریٹنگ بیماری تھی میری. میں کوئی کمپنی میں نے کیا کرنی تھی، کیوں میں تو سمجھتا تھا وہی حل آپ استعمال کریں. لیکن واللہ اتنا سکون تھا نا مجھے پتا ایک ہی آدمی مجھے ملنے آیا تھا، مولانا فضل الحق صاحب. اس زمانے میں کوئی ملنے بھی نہیں آیا، وہ بھی پتہ نہیں کیسے آ گئے. پڑا میں حیران ہوں کہ یہ اندر کیسے آ گئے میرے کمرے. حالانکہ سے اس کو میرا کوئی تعلق نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ امام تھے اور میں ایک مقتدی تھا، ختم. پتہ نہیں بیچارے کیسے آ گئے. دیکھے میں نے جب دیکھا میرے ہاتھ میں تصویر تھی، اپنے ذکر میں آپ تھا، بستر پر لیٹا تھا، نہ چائے نہ پانی نہ کچھ بھی نہیں فور ویک. لیکن تسکین اور سکون ایسا کہ جیسے مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں. الحمدللہ. تو اللہ نے اس چیز کی ایک کتنے سے بڑا آدمی بیمار ہو جائے. کینسر کے مریضوں میں دیکھیں بڑے بیماریاں، خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان اس چیز پہ حمل کر دے تو وہ پیس اینڈ مائنڈ آ جاتا ہے اس کے اندر. یہی مین چیز ہے. بس سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب گھبراہٹ نکل جائے، خوف نکل جائے، بے قراری نکل جائے تو ختم. کہیں پھینک دو اس کو، آپ کچھ بھی کر لیں. آپ کو تو ایسا ہے جیسے آپ نے کسی کا آپریشن کرنا ہے، اس کو انجیکشن لگا دیں، کہیں سے کاٹ دیں آپ اس کو، گردہ نکالنے، پھیپڑا نکالنے، جگر نکالنے. Didn't know about anything. When you get to see what's happened with you, then then start saying, start still feeling them. بے ہوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیلنگز کو ختم کر دیا ہے. انجیکشن دے کے آپ کے دماغ کے اندر اس دماغ کو سن کر دیا کہ آپ کے اندر جو سینس آف تھا وہ ختم ہو گیا فیلنگز کو. پتہ نہیں میڈیکلی میں صحیح کرا نہیں صحیح، لیکن بات تو ایسی لگتی ہے. انجیکشن اور کیا کام کرتا ہے؟
سلیپ کر دیتے آپ کو، کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، یہ کاٹ دو، کرتے رہو اس کے ساتھ جو کرو. تو ایسا ہوش میں بھی ہو جاتا ہے. اور یہی ہمیں چاہیے کہ بغیر انجیکشن کے ہماری زندگی چلتی رہے. حادثہ جو بھی ہیں، واقعات کیسے بھی ہوں، لیکن آپ سٹیبل رہے. یہ کبھی منہ بنا ہوا ہے، کبھی نماز نہیں پڑھی جا رہی، کبھی آگے رہا، کبھی دیر ہو گئی، کبھی چینج آ رہی ہے لائف کے اندر. کیوں؟ وہ چینج اس کی بتا رہی ہے کہ یو آر ڈسٹرب فار سم تھنگس. تو ہے کیا؟ تو ایک کھلونا ہے پھر تقدیر کے ہاتھ میں. Why the circumstances affect on you, you affect on them. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھتا نا، اسٹائل چینج ہو جائے گا، نمازیں پیچھے ہو جائیں گی، پریشانی ہو، بس سمجھتے ہیں بچہ گر گیا ہے کسی چیز کے اندر. وہ کیا سزا کی رہی ہے؟ کیا تماشا لگا ہے اس نے جس میں اتنا ڈاؤننس ابھی تک پیدا نہیں ہوا؟ بات سمجھ میں آپ؟ کیونکہ اس پہ حل ہی نہیں کر رہا اس چیز کا، اللہ کی بتائی چیز کا عمل نہیں کر رہا اس چیز پر، تو اپنے آپ کو مارے جا رہا ہے. جاگ رہا ہے، سو رہا ہے، اور برا حال ہو رہا ہے اس کا، یہ کیوں نہیں میرا کام ہو رہا، کیوں نہیں ہوتا، ہر چیز ڈسٹرب ہوگی اس کی. افسوس، یہ تو زندگی کا سٹائل ہی نہیں ہے. کسی صحابہ کا سٹائل نہیں تھا، کسی انبیاء کا سٹائل نہیں تھا، کسی اولیاء کا سٹائل. کانسٹنٹ ان کی عبادات ویسی چلتی تھی، نمازوں میں کوئی فرق نہیں آتا تھا. تو کیا چیز ہے آج بتاتا ہوں میں آپ کو، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. جب ہم سفر ہے اس چیز میں، اسی چیز میں جب ہم مبتلا، حالات نہیں رکیں گے. کیوں؟ حالات تو رک ہی نہیں سکتے، وہ تو بن چکا ہے جو کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ. جو بیماری آنی ہے آپ کو آنی ہے، جو حالات آنے ہیں آنے ہیں، جو ایکسیڈنٹ ہونے ہیں، جو ڈسیبل بچہ پیدا ہونا ہے اس میں، وہ تو سب ہوں گے آپ کے ساتھ. لیکن آپ اس کو کیسے فیس کرتے ہیں؟ کہ آپ اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں یا آپ اپنی زندگی کو بہت سموتھ ہو کے گزارتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میری باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، مطلب اسٹریٹ فارورڈ سے بات کرتا ہوں جس سے فائدہ ہو انسان کو. وہ تو سب جانتے ہیں، نماز پڑھو، جو روزہ کرو، قرآن تلاؤ، وہ تو میں اس کی حدیث سنا سکتا ہوں آپ کو، وہ تو سب جانتے ہیں. لیکن یہ بہت کم لوگ جانتا ہے جو میں بتا رہا ہوں. کیوں مولانا؟ اور ہر آدمی گرفتار ہے ان باتوں کے اندر. ویزا نہیں لگ رہا جی، فلاں نہیں ہو رہا جی، شادی نہیں ہو رہی، بچہ نہیں ہو رہا جی، لڑکی نہیں ہو رہی، لڑکا نہیں ہو رہا جی، فلاں نہیں ہو گیا، ترقی نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا. ایوری باڈی، ہر گھر میں دیکھ لیں آپ، ہر جگہ دیکھ لیں، ہر سڑک پہ دیکھ لیں، ہر دکان پہ دیکھ لیں، ہر مسجد پہ دیکھ لیں. اللہ نے اس کا علاج بتایا، بڑا سمپل سا قرآن میں. دیکھا اس چیز کا سارا تمام چیزوں کو، علاج، پریشانی، مصیبتوں کو کس میں اللہ نے رکھا ہے؟ اعمال و عبادت میں رکھا ہے. یہ علاج ہے. نماز علاج ہے، تلاوت قرآن علاج ہے، حج علاج ہے. یہ سب وہی ہیں. یہ کیا ہے؟ اعمال. سمجھا گی بات آپ؟ یہ تو پتہ ہے نا ہمیں. لیکن وہ اس سے بھی بڑھ کر چیز ہے، کیونکہ اعمال کے اندر یہ چیز میسر نہیں ہو رہی. کبھی دیکھے اتنا سکون نماز میں آپ کو آ جاتا، بھاگ نہیں کرتا. جس میں سکون ملتا ہے اسی سے بھاگتے ہیں ہم، اسی کو پڑھنے کو دل نہیں کر رہا. بات سمجھ رہے آپ؟ نمازی پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، ذکر میں آتی ہے نہیں، مجلس میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ علاج یہ علاج بھی کمپلیٹ تو آپ نہیں کری، اعمال آپ کا نہیں ہو رہا. کیونکہ اعمال سے بھی بڑا عمل ہے، وہ اعمال کی روح ہے جو حقیقت ہے. حالانکہ عبادت بھی اسی اعمال کے ساتھ اثر کرنا شروع کرتی ہے. اصل چیز جو ہے ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ کا قول مجھے یاد آتا ہے، کہتے ہیں اس کی تو مثال ایسی ہے، اس عمل کی سارے اعمالوں میں مثال ایسی ہے جیسے کھانے کے اندر نمک. نہیں سمجھے آپ؟ پریکٹس سمجھاتا ہوں آپ کو.
بہترین آپ کے سامنے ڈش آ گئی ہے. آپ کو کیا پسند؟ قورمہ تو سب کو ہی پسند ہو. قورمہ لے آتا ہوں آپ کے سامنے، بہترین قورمہ ہے، بوٹی تیاری ٹھیک ہے. آپ بسم اللہ کر کے ہاتھ کر کے کھائیں بھی آپ بھوکے کافی، اور آئے بھی آپ دعوت میں زیادہ بھوک لگتی ہے نا آدمی. آپ نے ہاتھ چڑھایا جناب، بسم اللہ کر کے گئے، اس میں نمک ہی کوئی نہیں کھانا. ایک دم سوچیں گے، شوق ہوں گے نہیں آپ کو ایک دم، یہ تو دیکھیں گے نمک پڑا ہے کہ نہیں پڑا، پھر بھوک تو پھر دوسرے والا آپ کھائیں گے، مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے کھانے کا. وہ قورمہ نظر ہی نہیں آتا، کہتے یار پیٹ بھرو. سب سے پہلے باہر نکل کے شکوہ کرتے ہیں یار دعوت کیا دعوت دی، ایک نمک نہ ہونے کی وجہ سے پورا قورمہ ختم ہو گیا. بولو سبحان اللہ. مثال سمجھ آ گئی؟ ساری آپ نے چیزیں عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، لیکن اس میں وہ چیز شامل نہیں ہوئی تو ایسی ہی ہوگی جیسے بغیر نمک کا قورمہ. نماز ایسی ہوئی جیسے بغیر نمک کا قورمہ. آپ سمجھا رہی ہے؟ آپ تو طے کر دیا آپ نے اس چیز کو. ابو ذر غفاری فرماتا ہے کہ اس کی پسند نمک جیسی ہے. وہ کیا چیز ہے جو عبادت کو بھی عبادت کا ٹیسٹ دیتی ہے؟ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے ٹیسٹ. ہم عبادت کرتے ہیں، ٹیسٹ کا نہیں ہمیں پتہ. بات سمجھ آئے گی؟ ذکر کرتے ہیں، ذکر کا ٹیسٹ نہیں ہمیں پتہ. جس دن ٹیسٹ پتہ لگ گیا نا ذکر کا، سبحان اللہ، پھر کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پھر تو یہ ہے کہ روکنا پڑے گا آپ کو، اللہ کے واسطے ذکر تھوڑا کرو. پھر تو پوچھتے پڑیں گے جی مجلس کب ہے، کیوں نہیں ہو رہی، کس وقت ہوگی، 3 دفعہ کر لیں، 4 دفعہ کر لیں. پھر تو یہ ہے کہ وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. ٹیسٹ ہوتا ہے نا پھر. صحیح کہہ رہا ہوں بولتے کہہ رہا ہوں؟ ہم ٹیسٹ لیس لوگ ہیں. کرونا ہوا ہے ہمیں، کرونا ٹیسٹ چاہتے ہیں سب سے پہلے. ساری عبادات کے ٹیسٹ نہیں پتہ، کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. ٹیسٹ اس کا کیا ہے؟ وہ تو ٹیسٹ تو پوچھنا ہے کہ کسی اللہ والے سے، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے پوچھیں ٹیسٹ. یہ کیا لطف ہے، کھڑے ہو گئے، رات کا وقت ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہو، سبحان اللہ، بستر پہ ٹھوٹ ماری ہو، کھڑے مسلح بچھایا ہو، اور سینے کے اندر قرآن ہو، پھر قرآن کا سلسلہ شروع ہو، اور پھر اللہ کے سامنے سبحان اللہ سجدوں کے اندر دعائیں. کیا ٹیسٹ ہے اس کا، سبحان اللہ. آنسو سے سارا آپ کی داڑھی بھیگ رہی ہو اس کا. اچھا دیکھیں، جب بھی ٹیسٹ آپ کو سمجھ آئے گا نا ایک چیز آپ کی، اس ٹیسٹ کا اظہار پتہ ہے آپ کو کہاں سے ہوگا؟ آنکھوں سے ہوتا ہے. مرچیں ڈال دیں آپ، جہاں مزہ آپ دیکھیں سب کی آنکھوں نکل رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہوں گے، آپ رو نہیں رہے. کیا ہے؟ آپ اپریشیٹ کریں، سبحان اللہ کیا مزیدار ٹیسٹ ہے اس کا، ہے یا نہیں سر؟ کیا بہترین آنکھیں رونے لگتی ہیں آپ کی. تو یہ جو عبادات کے اندر جو سجدوں میں روتے ہیں وہ ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کا. بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ ہمیں رونا اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے پاس ٹیسٹ نہیں ہے. جس دن ٹیسٹ آ گیا تو دیکھیں اس ذکر کے اندر رونا کتنا آتا ہے آپ کو. بناوٹی رونا نہیں ہوگا، وہ تو آپ اکیلے میں ہوں گے، اندھیرے میں کہیں بھی ہوں گے، ہچکیاں لگ جائیں گی آپ کے، اللہ اللہ جب وہ کریں گے تو آنکھوں سے آنسو جھرنا شروع ہو جائیں گے آپ کے. اسی طرح کا وہ ٹیسٹ آ رہا ہے، اب آپ کی روح کو ٹیسٹ پہنچ رہا ہے اس میں. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوتے ہیں، ایک دم ٹیشو پکڑتے ہیں، آنکھوں کو صاف کرتے ہیں. کرتے یا نہیں کرتے کبھی؟ تو آنکھوں کیا تعلق ہے؟ آنکھوں تو کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ اظہار محبت، اظہار ٹیسٹ ہے اس کا جو تو کر رہے ہو. اس کا روح کو جو آپ خوراک کھلاتے ہیں، روح کی خوراک جب جاتی ہے، روح کو جب اس کا ٹیسٹ سمجھ آتا ہے تو پھر روح بھی اسی طرح بالکل جسم کی طرح آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوتے ہیں. سمجھے نا، داڑیاں بھیگ گئیں، قرآن تلاوت کرتے یہ ہو گیا. وہ آنسو کہاں آ گئے تھے کہ داڑھی بھیگ رہی ہیں، مسلح بھیگ رہے ہیں، اندر کوئی ٹینک لگ گیا. فرق نظر آ رہا ہے ہمیں؟ آپ ہم اس طرح کیسے پیش ہوں گے اللہ کے دربار میں؟ مجھے بتائیں آپ. ہاؤ پور از اٹ اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ تو تھے ہی ٹیسٹ لیس آدمی. جتنی بہترین ڈشیں میں نے تمہیں آج دنیا کے اندر عطا فرمائی تھی، آج تک تو ٹیسٹ ہی نہیں ہے اس کا. تو اس پوری عبادت کا ٹیسٹ جو ہے اللہ نے اس میں رکھا ہے، جس سے ہماری ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہاں تک میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ؟ اس کو سمجھ آ رہی ہاتھ کھڑا کرے.
شاباش ٹھیک ہے. جس کو نہیں سمجھ آئے تو جا کے میرا لگ جائے گا بھی یہ بیان 2-3 دفعہ سنیں, انگلش میں بھی ہوگا اردو میں بھی ہوگا. ہمت کی سننا پھر اس کو مزہ آئے گا. آپ اگر ٹیسٹ ہوگا تو مزہ آئے گا. میں تو اسی نیت سے آیا کہ مغرب کے ساتھ ذکر کر لیں گے, لیکن لگتا مشکل ہے, مجھے لگتا ہے عشاء تک چلنا پڑے گا ہمیں تھوڑا سا. میں کیا کروں, میرا ٹیسٹ ہے نا. نیت یہی پوری کر کے آیا تھا, جلدی سے میں نے نفلوں کو چھوڑ دیے. میں کہا یار ان کو زیادہ نہیں بٹھاؤں گا, میں مغرب تک ہم ذکر کر کے فارغ ہو جائیں گے, لیکن مسئلہ کچھ لمبا ہی نظر آ رہا ہے. وہی ہوگا عشاء کے بعد ذکر. پھر یہ بونس ہے ہمارا. پہلے میں کہتا ہوں کوشش اب بھی کر رہا ہوں, ٹائم پر مزہ نہیں آئے گا نا ذکر کا. ابھی بیان تھوڑا رہا باقی, اصل چیز بتانی ہے میں نے آپ کو. جلدی کرو, اس پہ مزہ ختم ہو جائے گا, مزہ نہیں آئے گا. آپ کو آئے نا, مجھے نہیں آئے گا مزہ. تو میرے بھائیو, وہ اصل ٹیسٹ ہے, وہ عمل ہے, اس سے ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں, اس سے وہ تسکین حاصل ہوتا ہے, اس سے وحشتیں ختم ہوتی ہیں, اس سے جیلیں جو بند ہوتے ہیں نا, اس میں اس کو سکون ملتا ہے, اس کی نیندیں پوری ہوتی ہیں, تھکن دور ہوتا ہے. کام نہیں کرنے کا اس کو وہاں پہ نا جیل کے اندر, ریسٹ ہی ریسٹ ہے اس کا. الحمدللہ اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں. میں تو پرسنل باتیں کر رہا ہوں آپ کو. وہ خود حیران ہوتے ہیں, ہالیڈے such a person before. 3 دفعہ آگے بندہ کو اٹھانا پڑتا ہے, تمہیں کر کیا رہے ہو تم. میں that's a time for me, I'm getting rest now. Best time میری زندگی تھوڑا ملا ہے مجھے. اللہ ہر مصیبت سے بچا کے میں رکھے, کسی آزمائش میں نہ ڈالے. آزمائش تو پھر آزمائش ہوتی ہے انسان, یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے. تو وہ کیا چیز ہے جن چیزوں کو چیزیں وہیں رہتی ہیں لیکن چیزیں بدل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا, ادعوا ربکم, حل دے دیا, کیا کرو, مجھ سے دعا کرو. کتنی چھوٹی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے, آج ہم بھول گئے اس کو. نو ویلیو ایٹ آل ان لائف. وہ ہر چیز کی روح ہے دعا. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس اس کی کیا ویلیو. نماز پڑھی موسم مانگا, ہمیں کچھ پتہ نہیں. دعا سے ایسا بھاگتے ہیں کہ جیسے شیطان چپک جائے گا ہمیں. اور اللہ کہتا ہے سارا ٹیسٹ جو ہے. اب کتنا میں نے تمہید باندھ کے آپ کو سمجھایا کہ دعا کیا چیز ہے. ہم بھی یہاں پہ جتنے بھی حالات آئے, اور قرآن گواہی دیتا ہے, ابراہیم پہ حالات آئے, دعا بند ہے ابراہیم کی, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضرت نوح پہ حالات آئے, دعا بند ہے قرآن کے اندر. دیکھیں جس نبی پہ حالات آتے شروع ہو گئے. حضرت آدم پہ حالات آئے, ربنا ظلمنا انفسنا, قرآن میں بند ہے. ہے یہ مجموعہ دعاؤں کا. اتنی جواب اللہ کو پسند آئی ان کی مانگنا اللہ سے دعاؤں کا کہ اللہ نے اس کو قرآن میں بند کر دیا. یہی دعا ہے. اللہ قرآن تو دعاؤں سے بھر دیا. یہ میرے پیارے سب سے بہت ہی خطرناک جو پہلی لڑائی تھی اسلام کی, بدر کی. کچھ بھی نہیں تھا, ان کے پاس ڈنڈے تھے اور وہ آئے تھے بڑے مستیوں کے ساتھ. کچھ بھی مطلب جیتے آئے تھے وہ تو بالکل ہی لو. اللہ کے نبی کا حالات, صفیں باندھ دی, سب کچھ ہو گیا, اپنے حجرے میں چلے گئے, وہ ٹینٹ کے اندر. پورا دن گزر گیا, پوری رات گزر گئی, رات گزرنے والی ہوگی, آپ ٹینٹ سے نہیں نکلے باہر. کوئی جا سکتا بجائے ابو بکر صدیق کے علاوہ, آپ سے رہ گئے اندر. حالت کیا تھی کہ آپ کی چادر مبارک کندھے سے گری ہوئی تھی, ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. کبھی سجدے میں جاتے تھے, کبھی ہاتھ دعا مانگتے تھے. دن گیا رات گئی, وہ کھڑے نقارے بج رہے, نکلو باہر, جنگ شروع ہونے والی ہے, نکلو باہر. ہماری صفیں باندھ کے آئے نبی پاک نہیں, کسی چیز پہ اعتبار نہیں تھا. جتواتا کون ہے؟ رب جتواتا ہے.
تو ابو صدیق آئے اندر کہ بس کریں یا رسول اللہ، بس کریں، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، تشریف لائیں آپ۔ وہ تو محبوب تھے، ایسے محبوب تھے کہ وہی محبوب کی محبوبی باتیں جانتا ہے، دل کی وہی کیفیت جانتا ہے، اٹھا دیا انہوں نے۔ تو یہ حالات، یہ دعا ہے۔ ابھی دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں اس وقت، امام الانبیاء ہے، بڑی سے بڑی، ابھی سب سے بڑی ایک ایسا ایونٹ تھا اسلام کے اندر کہ جہاں بدل سکتا تھا سب کچھ، یا بالکل ختم ہو سکتا تھا یا چل جاتا آگے، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو نبی کسی چیز پہ بھروسہ نہیں تھا، نہ اس کو ضرورت تھی، پتا تھا اس کو یہ ہمارے حالات ہیں ہی گندے، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ جب دعا قبول ہوگی تو سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ہوا پھر کیا، آسمان سے آ گئے لوگ امداد کرنے کے لیے۔ آج بھی آپ ہسٹری دیکھیں لوگوں کی دعائیں، بے شک کوئی دعا مانگنے، کوئی درویش بیٹھ کے کسی اور ملک کے اندر بیٹھ کے اپنے مجموعوں کے ساتھ دعا مانگ رہے تو قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ آج بھی حالات رنگ، کبھی دعا کی بات ہی یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، ادعو ربوں کے بعد ختم نہیں کی بات، ادعونی استجب لکم فرمایا ایک دم، مانگ تو صحیح، قبولیت تیرے سامنے کھڑی ہے، مانگنے والا تو کوئی ہو۔ سب کچھ کر کے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے حالات بدل ہیں، لیکن اللہ والے ہیں نا، موجود ہیں نا دنیا میں، ان کے ہاتھ اڑ گئے تو ان کو پتہ بھی نہیں ٹرننگ پوائنٹ کہاں نکل رہا ہے، وہ تقدیر بدل دیتے ہیں انسان، جہاں سارے امونیشن سب کچھ فیل ہو جاتے ہیں، تباہی کی طرف دنیا چلی جاتی ہے، وہ سجدے ان کی دعا مانگتے ہیں، اللہ دنیا بچا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ ہر چیز کا نقطہ جو روح کس چیز کے اندر ہے، حضور ربکم، جس کا اللہ نے حکم دے دیا ہے، اتنی بڑی طاقت دے دی دعا کے اندر، اتنی بڑی طاقت ہے، دیکھیں استجب لکم کا تو مانگ میں قبول کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا تو رشتہ عجیب تھا نا، موسیٰ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، باتیں سن رہے ہیں یا پھر بعد میں کر لیں گے ذکر میرے ساتھ، یا ختم کر دوں بیان؟ دلچسپی ہے بیان میں؟ تو پھر موسیٰ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے کب دعا مانگوں، کہ تو میرا بندہ نہیں ہے؟ یہ بندہ تو ہوں، تو وقت کیوں پوچھتا ہے مجھ سے؟ سبحان اللہ، ان کے چلتی تھے نا معاملات ایسے، وقت کیوں پوچھتا ہے؟ تو میرا بندہ ہے تو تو مانگ، سبحان اللہ، نا یعنی خاص وقت بھی مجھے بتائیں، ہے کوئی چکر بیچ میں کوئی وقت آپ نے رکھا ہوا ہے، میں تجھے کہا اس سے مانگ کرتا نہیں ہے، وہ اڑ گئی، وہ بھی تعالیٰ بتا دو مجھے کون سا وقت ہے، کہتے چل تجھے بتاتا ہوں۔ تو رات کا اندھیرے کے اندر تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت آ جاتا، اس وقت پھر مزیداری بات ہوگی تیرے ساتھ۔ آج کوئی اٹھتے یقین نہیں دعا پہ، ہمیں ہر ضرورت کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ 2 تسبیح پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک، اگر کوئی ضرورت پوری نہ ہو تو مجھے بتائیں۔ مطلب کوئی نہیں رشتے سے، ہزاروں ہم سہارے تلاش کر لیں گے، یا ہماری مدد کر دو، یار ہمارا فلاں کر دو، یار یہ ہوگے، اس کی مدد ہوگی، کوئی اس وقت اللہ سے مانگنے والا نہیں جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ قصور کس کے؟ حالات کیوں نہیں بدلتے آج ایمان والوں کے، مومنوں حالات کیوں مانگنے چھوڑ دیا اللہ سے؟ اور دینے کے لیے فیل اتنا بڑا کیا ہے اس نے کہ یہ یقین کہ دوں گا ضرور، اور دے گا کیا؟ دینے کے لیے اس نے کیا کہا کہ یا اللہ سارے خزانے تیرے اختیار میں ہیں، تیرے پاس ہیں، اپنے خزانوں میں سے جو چاہے تو ہمیں دے دے۔ یہ بھی مانگ سکتے ہیں آپ، جو تجھ تیرے دستے قدرت کے اندر ہے میرے مولا، نیکی اور برائی کو سب کو مانگتا ہوں تجھ سے، کہتا مانگ میں تجھے دوں گا یہ سب کچھ۔ دیکھیں آج جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس کا قرآن ہم پڑھتے ہیں، جس کا ذکر ہم کرتے ہیں، ہمیں دعاؤں پہ یقین نہیں ہے، ہمیں فراڈ پہ یقین ہے، سود پہ یقین ہے، جھوٹ پہ یقین ہے،
کہ ہمارے کاروبار ایسے چلیں، حرام کاری پہ یقین ہے ہر طریقے. یہ نہیں ہے کہ اللہ سے دعا مانگ کے اپنی برکت لے، رزق میں اللہ برکت دے دے گا. جگہیں بدلنے پہ یقین ہے، ملک چھوڑنے پہ یقین ہے، یہاں نہیں ملے گا رزق وہاں ملے گا. بھائی تعلق تو رکھے دیکھو اللہ کے ساتھ. اور تعلق کے لیے کوئی عبادت نہیں بتائی اس نے. کیا بتایا؟ ادعوا ربکم، مانگ لے. کیونکہ تو نے جو کنٹیکٹ کیا ہے محبوبیت کا، اس میں مصائب آئیں گے. تو مصائب کی شلٹر کیا ہے؟ حدیث بھی ایک ہے نا کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے. بچیں کیسے ہتھیار استعمال نہیں کریں گے آپ؟ کوئی بچتا ہے؟ آپ دشمن پاس جاتے ہیں، آپ ہتھیار کچھ نہ تو آپ کوئی ٹنگا ٹھنڈا کر دے گا. ہتھیار تو رکھے ہی نہیں ہم نے. ہماری پلاننگز ہے، ہماری بدماشی ہے، ہمارا دماغ ہے، ہمیں اس پہ یقین ہی نہیں ہے. ڈونٹ بلیو اٹ. وظائف ہیں، چلے ہیں، عامل ہیں، ان کے پاس سجدے کریں گے، جائیں گے، پیسے دیں گے، یہ کر دے فلاں. یہ نہیں ہوتا کہ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں داخل ہو جا اور یقین کر لے کہ تو مانگ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ سبحان اللہ. پوری زندگی کے نقطے کھل جاتے ہیں. کسی حالت میں یہ زندگی ہے مومن کی، بیمار ہیں، ڈپریشن ہے، جو کچھ بھی ہو گیا، نو وری، مانگو مانگو مانگو. وہ کہتا ہے اتنا مانگو اتنا مانگو، مانگتے رہو، میں دوں یا نہ دوں یہ میرے بات ہے. سبحان اللہ. لیکن جب میں نے کہا کہ دیتا ہوں تو دوں گا ضرور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بزرگ تھے ایک حسن رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے بزرگ تھے ابو عثمان رحمۃ اللہ. بات زیادہ کی بیچ میں. ایک بیمار ہو گئے ابو عثمان جو تھے، بڑا تھا جی ابو عثمان. تو دوسرے بزرگ سے ملنے گئے، تو انہوں نے کہا جو ملنے گئے تھے حسن، کہنے کہ حضرت آپ بیمار ہیں، آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. تو بیمار کی تو دعا اللہ قبول کرتا ہے، میرے لیے دعا فرما دیں. سبحان اللہ، موقع اچھا ہے، قبولیت کا وقت ہے. یقین تھے نا اپنے اپنے. تو انہوں نے یہ تھوڑا نہیں کرتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا. انہوں نے ہاتھ اٹھائی، تعریف کی اللہ کی، درود پاک پڑھا، قرآن پڑھا، پھر دعا کر دی. منہ بھی پھیرا، کہتا مبارک ہو جی آپ کی دعا قبول ہو گئی. حسن کہنے لگی، وہ مجھے اور بزرگ تھے کہ حضرت کوئی جبریل علیہ السلام آیا آپ کو ایک دم، آپ منہ پھیرتے، آپ کو کوئی سند آ گئی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. کہتا عجیب انسان ہو تم یار، تم ایک اچھے صادق انسان ہو، تم مجھے کوئی بات بتاتے ہو تو مجھ سے کوئی آگے پوچھتا تو میں آپ کا حوالہ دوں گا تو تصدیق کروں گا مجھے جس نے بتائی، اتنا مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو میرے بندے، اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مانگو تجھے دوں گا. تو میرا دل تو تصدیق کر رہا ہے کہ قبول ہوگی اس چیز کی. یہ ہے یقین جس سے انسان مانگتا ہے. دیتا کب ہے؟ دیکھیں فیسز ہیں اس کے. آج حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں اور دوسرے بھائی ان کے وہی نبی تھے، وہ آمین کہہ رہے ہیں. حضرت موسیٰ کا مقام آپ کو پتہ ہے کیا تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے، کیسی اونچی دعا ہوگی. اور اللہ جواب دے رہے ہیں اے موسیٰ تیری دعا قبول ہوئی. سننا بات میری، اے موسیٰ تیری دعا قبول ہوئی. مانگنے والے موسیٰ، آمین کہنے والے کون؟ اور کہنے والا کون کہ قبول ہوگی؟ رب خود. نہیں ایک دن، 2 دن، 4 دن، 40 سال گزر گئے. 40 ایئر کے بعد وہ جو دعا مانگی تھی قبول ہوتی ہے اور فرعون اس وقت غرق ہوتا ہے پھر بحر کلثم کے اندر. اللہ کہتا ہے دیکھا تیری دعا آج اس کا اثر ہوا ہے، تیری دعا قبول کر لی تھی. تو میرے بھائی دعا کے اندر اجرت نہیں کرتے، اجرت نہیں کرتے. لفظ اجرت بول گیا ہوں، اجرت ہے اردو میں لفظ، اجرت نہیں کرتے، جلدی نہیں کرتے. دعا کر کے یہ نہ کہ قبول کیوں نہیں، قبول کیوں نہیں، میں تو ابھی مانگا
اس کو بھول جاؤ، قبول ہو گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. موسیٰ کی قبول ہو گئی تھی دعا، انبیاء کی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن دیتا ہے اس وقت، اثر اس کا اس وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے اس کو. سبحان اللہ. یہ ہے دعا. قبولی تو ہر حالت میں ہو جاتی ہے اس کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کی توفیق دے دیتا ہے تو پھر قبولیت سے محروم نہیں کرتا اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں قبولیت سے محروم نہیں کرتا ہے اس کو. دعا مانگنے میں یہ نہ سوچو کہ قبول نہیں ہو رہی، کوئی بیمار ہے، جو کچھ ہے، ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگ جاؤ. سبحان اللہ. قبولیت کا فکر نہیں کرتا آدمی، کسی رزلٹ فوراً نکلے، یہ تو جو ہے ہی نہیں، قانون اللہ کا نہیں ہے. اللہ کو زور نہیں دے سکتا آدمی، کہ اس کی حکمت تم کو سب جانتا ہے. آج ایک چھوٹی سی بچی کا جنازہ ہے، میں اتنی بڑی ہوگی بیچاری کہ وہ کیا ہوتا ہے جس میں ڈالتے ہیں نا کفن، اتنا سا آج تھا جنازہ. تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تیرے بھی خوب حکمتیں ہیں، کمال ہے. اس کو پیدا کیوں کیا تھا بیچاری، ماں بھی غمزدہ، باپ بھی غمزدہ، پتنی دل ٹوٹ گیا ہوگا ماں کا، 9 مہینے اس میں پیٹ میں رکھا ہے، کیا کیا خیالات ہوں گے اس بچی کے بارے میں، باپ کی کیا خواہشات ہوں گی، کیا پہلی بچی ہو. میں یہ سوچ رہا تھا نا، خیالات ہیں نا اپنے آدمی کی. نہیں اللہ تو بھی خوب کام ہے تیرے، مزیدار، اس میں تیری حکمت پوشیدہ ہوگی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں بنی. اب پیدا کرنے کے بعد فوراً تم نے اس کو اٹھا لیا ہے اگر، کہ یہ وہ روح الستا بربکم، جس وقت تم نے تمام روحوں کو جمع کر کے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس لڑکی نے بھی کہا تھا کہ میں تیرا، تمہارا رب ہے. آج 80-90 سال کے آدمی اس نے بھی کہا تھا، آج یہ بچی بھی کہہ کے دنیا میں آئی، لیکن تو نے اس انسان کو 90 سال تک اس دنیا میں رکھا، اس کو فوراً اپنے پاس بلا لیا. روحیں برابر ہیں. وہ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جواب آیا مجھے کہ اس نے بھی کہا تھا الستا بربکم، یہ بھی اس طرح تھی جیسے انسان تھا. نہیں کہ ہماری مرضی، ہم نے بغیر عمل کے، بغیر آزمائش کے، بغیر مصیبت کو ہم نے اس کو جنت میں پہنچا دیا شارٹ کٹ میں. ہاں ماں باپ کا قصہ کہتے ہیں اگر وہ اس پر عمل کریں جو ہم نے دیا ہے، پریشانی کو اور مصیبت کو دور کرنے کا علاج. ایکچولی میرا بیان وہیں سے بنا ہے ذہن میں آ کے جو آپ کو سنا کہ جو علاج میں نے دیا ہے وہ ماں باپ وہ کریں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت میں یہ بچی تمہیں کہاں کہاں انعام دلائے گی. 80 سال بھی تم زندہ رہو تم وہ عبادت نہیں کر سکتے جو اس بچی نے کمال کر دیا واپس جا کر. ہو سکتی ہے بچی زندہ بھی ہوتی، نافرمان ہوتی، کسی کے پاس بھاگ جاتی، تیرے ایمان کو ختم کرتی. What can you do on that time؟ اس وقت تو خود کہتا ہے اللہ اس کو مار دے، اس کو ختم کر دے، اس نے مجھے بدنام کر دیا. آج یہ بچی جس کو منع لے لی ہے، کسی آزمائش کے بغیر، کسی مشکل کے بعد غم کیوں کرتا ہے؟ تو بھی میرے پاس آئے گا، لیکن یہ بچے تجھے انگلی پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گی. سستا رہا مہنگا رہا، تو اس پہ عمل کرنا جو میں نے بات کی ہے. اردو ہاتھ اٹھا دے جب بچی کو تیری میں لے رہا ہوں، اللہ میں راضی ہوں تجھ سے جو تم نے فیل کیا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہا ہے درس آج؟ نہیں دعا ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 کیفیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہیں. یہ تو فوراً اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، لے لو مانگو، مل گیا الحمدللہ، اسی وقت ملے گی آپ کو، کیونکہ آپ کے لیے مناسب ہوگی وہ چیز. یا وہ نہیں مل رہا تو سمجھو کوئی مصیبت پریشانی تم پہ آنے والی تھی جو وہ زیادہ فائدہ مند ہے بجائے وہ چیز ملنے کے. آپ نے گاڑی مانگی، کہتا میں آپ تمہیں گاڑی دے دیتا ہوں، لیکن گاڑی کے بعد تیرے ایک ایکسیڈنٹ آنے والا ہے، کیا تو اپنی ٹانگیں کٹوانا پسند کرے گا یا گاڑی لینا پسند کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو. مسجد لینی ہے، ٹانگیں لینی ہے، سب کیا کہیں گے یہ ٹانگیں لینی ہے، تو اس لیے تمہیں تجھے گاڑی نہیں دی تیری ٹانگیں بچانے کے لیے. تو ٹیسٹ پاس نہیں کیا تیری ٹانگیں بچانے کے لیے، تو کوشش کی نا، تو روتا کیوں ہے پھر؟ کرتا ہے
کہ شکر اللہ تعالیٰ بچ گیا ہوں. میں اس قابل نہیں تھا بھی میں ٹیسٹ کرتا ٹیسٹ سے پاس کر جاتا. کیوں کہ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا, میری ٹانگیں کٹ جاتی. بات سمجھ آ رہی میری آپ کو؟ ہیپی انسان مومن وہ ہے جو ہر وقت اللہ سے راضی رہے. انسان ہی کیا ہے ذکر میں بیٹھ کے راضی, باقی کر رہا ہے. تو یہ کون سے درویشی ہے, کون سے وہ فقیری ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. چیز ملی تو بڑے خوش ہو رہے ہیں, چیز نہیں ملی تو منہ لٹکے میں. چیز ملی تو بڑے سجدی بھی کر رہے ہیں, ذکر میں آ رہے ہیں, ہو نظریں مار رہے ہیں. اور چیز نہیں ملی تو منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے. ہم کیوں ذکر کریں تیرا؟ واہ جی واہ, کیا دوستی ہے آپ کے اللہ کے ساتھ. یہ دوستی ہے, یہ کانٹیکٹ تھا آپ کا. ایک حالات چینج نہ ہو سجدے کے, کوئی اتنی بڑی تکلیف آپ کی ہو جائے. میرا سگا چھوٹا بھائی 26 سال کی عمر تھی, فلائٹ انجینئر تھا, ویری انٹیلیجنٹ, ویری گڈ ذکر کرنے والا. چند دن کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی, اور میں نے نام بھی میں اس کا رکھا تھا. میں حافظ کہتا تھا, حافظ جی. بیوٹیفل بچہ, اوپر سے گرا, ماں نیچے تھی, مر گیا. مجھے وہاں سے فون آیا, میں اس وقت نکل رہا تھا ذکر کے لیے, خانقاہ جا رہا تھا. تو جیسے ہی فون آیا, چیخ لگی, میں چیخ دے گا تو میری بیوی بے ہوش. بچے میں تبھی دبا سے تک کیا ہوا, تو بچے نے کہا کہ اس کا فون پاکستان سے ہے, پتہ نہیں انکل کا انتقال ہو گیا. انکل کا؟ میں سمجھ جو میرے بڑے کوئی بزرگ ہوں گے, اس نے نام لیا تو ایک دم میں گھوما. پھر میں شو ہوش کیا, ابھی یہ پانی شانی ڈالا, میں صبر کر. میں دیکھا میں جلدی سے میں ذکر نہیں, واللہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ, مجھے فکر یہ تھا کہ ذکر نہیں میرا نکل جائے. میں بزرگ شجر نہیں ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحبتیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بڑا اثر ہوتا ہے. وہ کوئی چھوٹا آدمی تعلیم مرتضیٰ نہیں تھا. انشاءاللہ 25 تاریخ کو ان سے برسی آ رہی ہے سیٹرڈے کو, تو وہاں انشاءاللہ ہم ملیں گے تو میں ان کی باتیں بتاؤں گا آپ کو. چھوٹا آدمی نہیں تھا, اس کی صحبت میں بیٹھنا تو عجیب چیز بات تھی. مردوں کو زندہ کرتا تھا. میں صحیح بتا رہا ہوں, اس لیے میرے شیخ تھا, لیکن وہاں زندہ ہوا ہوں میں. تو مجھے فکر ذکر کا ہو رہا ہے, حالانکہ کیا چیز جاری چلی گئی میرے پاس سے, آپ کو تصور نہیں کر سکتے. کوئی آنسو نہیں, کچھ نہیں. تو فٹافٹ گاڑی نکالی, میں وہاں گیا, ذکر ہوا, سب کچھ ہوا, مسجد سے سب چل رہی ہے. مسجد سے آپ دعا جب مانگنے لگا, اب تو دعا نکلنی تھی نا آسم کے لیے. میری فیملی سن رہی ہوگی, وہ تو سنتے ہیں سارے ذکر پاکستان میں, بیچارے کو رونا رہا. تو میں نے ہاتھ اٹھایا اس کے لیے, تو بظاہر آنسو نکلے میری آنکھوں سے. جب میں اس کی دعا کی تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ تو سب تکا لو. پھر اس کو میری کیفیت رکھا, پھر میں گیا نہیں. پھر بھی علاج تو تھا کس چیز میں, دعا. دعا جو کی تو اس کی زیارت ہو گئی بچے کی, سکون ہو گیا. اس نے اپنے اصلی دکھا دی کہ میں تو یہاں ہوں بھائی جان. رونے کی بات نہیں, خوشی کی بات ہے, کہتا ہے دیکھو میرا مقام. سبحان اللہ, عاصم کا مقام دیکھا, میں تو حیران ہو گیا. میں کہا مجھے جلدی بلا بھائی. تو دعا ایک ایسی چیز ہے دوستو, ہر پریشانی کے علاج اس میں رکھا ہے آدمی نے. یہ دنیا سے, اس دنیا میں نہیں نکل سکتا, جی سکتا ہی نہیں اگر کوئی چیز اللہ کے ساتھ اس کا تعلق صحیح نہ ہو تو. یہ کہاں ڈیپ سو مینی پرابلمس اپس اینڈ ڈاؤنز انسان کے ساتھ زندگی میں. آج بیٹھے ہیں, تم کو خبر رہتی ہے آپ. قاری صاحب کل ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, قاری اقبال صاحب. آج خبر ہے ان کو بڑے اب جہاز میں ہوں گے, ان کے بعد انتقال کریں گے انڈیا کے اندر. ہم گھر لوگ جمع ہیں, یہ دنیا ہے. ابھی ہنس رہے ہیں, اپنی بیٹی ختم ہوئی, انتقال میں تو صحیح کہتا ہے, ذکر میں کہتا بیٹی کیا ہوا, اوپر سے گئے جل گئی جی, مر گئی جی, فلاں ہو گیا. روز سنتے ہیں یہ باتیں. کس چیز پہ اعتماد کر سکتے ہیں آپ؟ بس ایک چیز کام آتی ہے, تعلق باللہ, اللہ کے ساتھ جڑے رہو. یہ دعا جوڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہر قدم میں جو حالات ہیں, حضرت عارفی رحمۃ اللہ فرماتے تھے, جن کے ساتھ میری صحبت تھی, شیخ بھی تھے, کہ کوئی قدم, کوئی معاملہ تمہارے ایسا نہ ہو کرنے سے پہلے جب تک دعا نہ مانگو اللہ تعالیٰ سے,
یہاں سے میں نے نکلنا ہے، دعا مانگوں اللہ تعالیٰ میں نکل جاؤں، خیریت سے پہنچ جاؤں، راستے میں کوئی پرابلم نہ ہو، گھر جاؤں تو کوئی پرابلم مجھے سمجھ نہ آئے، ایسے حالات نہ ہو. یہ ساری دعا مانگ کے آدمی نکلتا ہے. یہ تعلق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. آپ کو کیا پتہ گھر میں کیا ہوگا، آپ کو کیا پتہ راستے میں کچھ ہو جائے آپ کے ساتھ، آپ کو کیا پتہ گاڑی نہ چلے. لیکن سو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ہم، نہیں جی بس ہم نکلیں گھر پہنچ جائیں گے. کبھی نہیں ہوا ایسا. مرتے نہیں لوگ گاڑی ایکسیڈنٹ میں. وہ بھی تو گھر سے نکلے تھے، مسجد سے نکلے تھے نا. یہاں آتے میں نے مسجد تو نہیں دیکھا دروازے پہ آدمی مر رہا ہے، بچے اس کے انتظار کرنے کا ابو آ رہے ہیں تو ہمیں کہہ کے یہ آج سنڈے ہے ہمارے ساتھ کھانا کھانے جائے گا. وہ بچے انتظار کر رہے ہیں، وہ مسجد کے کنارے پہ باہر ایک جوتا اندر باہر بھرا پڑا، اس کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں بھی کھڑا تھا. کوئی پتہ نہیں کس دنیا کے اندر ہیں آپ، کس خواب میں ہیں. پیغام سمجھے. یہ ذکر جگاتا ہے، سلاتا نہیں ہے انسان کو. آنکھ تو بند کرتے ہیں مراقبے میں، سبحان اللہ. ظاہر آنکھ بند کرتا ہے، دل کی آنکھ کھولتا ہے. سوتا نہیں ہے وہ آدمی، اصل میں جاگ رہا ہوتا ہے. تمہاری بات ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا تو اسی وقت مل جائے گی، یا کیا ہوگا اس دعا کے بعد مصیبت دور ہو جائے گی تمہاری. کتنی بڑی بات ہے کہ ٹانگیں بچ گئی، گاڑی نہیں ملی، ٹانگیں تو بچ گئی، میری یہ نہیں بچی. مصیبت دور کر دیا، پریشانی دور کر دیا، ایکسیڈنٹ دور کر دیا. اگر وہ بھی نہیں تو کہتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا تیسری چیز کیا ہوگا، گناہ معاف ہو جائیں گے تیرے. سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز ہے. یعنی گناہ معاف ہو جائیں گے مطلب کیا ہے کہ تیری قبر جنت بن جائے گی. وہ گڑھا جنت ہوگا تیرا جس میں تجھے پھینکیں گے لوگ. کتنی زبردست ہے. اگر یہ بھی نہ ہوا چل تو چوتھی بات ہے، عجیب بات کی اللہ کے نبی نے، کہنے والے نبی ہیں، یہ دعا کی بات کر رہے ہیں. ہر حالت میں ہاتھ اٹھاؤ، ہر حالت میں مانگو، یہ چاروں اس کو چیز ملے گی. چوتھی چیز کیا کہ اگر یہ بھی نہ ملی تو پھر دیکھ ذخیرہ آخرت بنا دیں گے تیرے لیے. وہ اتنا بڑا ذخیرہ ہوگا کہ جب تو مر کے آئے گا تو کہتا ہے یا اللہ میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو اچھا تھی جو آج جو چیزیں مجھے ملی. اس میں کیا نقصان ہے آپ کا؟ اٹھ کے آپ چلے جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، یا مصیبت آتی ہے دعا نہیں مانگتے. 2 رکعت نماز حاجت یہ قائم ہونی چاہیے اس دن کے اندر آپ کے ساتھ، میرے آپ کے ساتھ. نہیں ہمیں پسند نہیں نا نماز پڑھنا، تو حاجت تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں حاجت میں کیا ملنا؟ کچھ بھی نہیں. لمبی لمبی اونچی دعائیں، گہری دعائیں ہوں، اللہ کے حضور کھڑا ہو کر انسان مانگے. جتنی لمبی دعائیں مانگے اتنی تعلق آپ کا بلند ہو رہا ہے اپنے خالق کے ساتھ. بلکہ عجیب بات کر رہا ہوں، ذرا ہے تو عجیب سی بات کہ آدمی دعاؤں میں اتنی لذت محسوس کرتا ہے کہ اللہ آج مجھے تکلیف کیوں نہیں آ رہی، میں تجھ سے دعا مانگوں، نارمل کیوں ہوں، ڈالنا مجھ پہ تکلیف تاکہ میں تجھ سے پھر دعائیں مانگوں لمبی لمبی. ہم تو بھاگتے ہیں تکلیفوں سے، اللہ والے بلاتے ہیں کہ ہم سیکھ جائیں گے اللہ کے اور قریب ہوں گے. یہ تکلیف جو ہمیں قرب کا ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی. اتنی بڑی بات ہے. سب سے بڑی چیز دیکھیں دعا جو ہے، ہر چیز کا حل، ہر چیز مل جاتی ہے. سارے خزانے جو چاہے آپ لے لیں، جو کچھ مانگیں اللہ کہتا ہے ہر چیز دوں گا جو مانگو گے. اگر ایک جوتی کا تسمے سے لے کر بادشاہت تک جو بھی مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا. دہکتی ہوئی آگ کے ساتھ ساری زندگی تم گناہوں سے لپٹے ہوئے آئے ہو، اور تمہارا مقدر ہے کہ تم پکڑ کے جہنم کے اندر اس آگ میں پھینکا جائے گا جس کے انسان اور پتھر ایندھن ہوں گے، جس کی گرمی کو تم نہیں سمجھتا. تم دعا مانگو گے تو میں تمہیں بچا لوں گا. دعا دیکھیں، جہاں تو پہنچ بھی نہیں سکتا، جس محل کا تو تصور نہیں کر سکتا، جس حور کا تیرے خیال میں گنجائش نہیں ہو سکتی اپنے گناہوں کی وجہ سے،
لیکن تو نے جنت مانگ لی، تجھے جنت عطا کر دوں گا دعا پر. دعائیں ہم تو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، وہ گاڑی نکل جاتی ہے. تکلیف سے نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے نزدیک ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت دور کہتا ہے بتاؤ اے نبی، اس کو بتاؤ اقرب حبل مریض، میں تمہاری شاہاں کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، کہیں دور نہیں میں تم سے. تو خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتا جتنا میں تجھے پہچانتا ہوں. سبحان اللہ. آئی نو یور ٹرکس ایوری تھنگ. تیری ہیبٹ کو میں جانتا ہوں، تیری ٹیسٹ کو میں جانتا ہوں. میں جانتا ہوں تو کون سا کھانا پسند کرتا ہے. آج تجھے دل کر رہا ہے تجھے وہی آج کھانا کھلا دوں گا میں. وہ جانتا ہے ٹیسٹ ہمارا. اب ویسی کھانا آ جاتا ہے الحمدللہ. تو میرا کام کرتا رہا، میں تیرا کام کرتا رہتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مطلب یہی ہے کہ دنیا میں تجھے بھیج دیا، کنٹیکٹ ہو گیا، تو اپنے کنٹیکٹ پہ قائم رہے. میں نے کہا رب العالمین میں تجھے پالنے میں قائم رہوں. ضرورت پورا کرنا میرا کام ہے، عبادت کرنا تیرا کام ہے. مزہ آ رہا ہے بات سن کے آپ؟ That's the connection with your love. If you don't have, ہم اس کنیکشن سے بھاگتے ہیں، ہمیں شیطان بھگاتا ہے، دور کرتا ہے، ہوا ڈالتا ہے. ہاں لیکن کہتا ہے دعا فیل ہو جاتی ہے چند باتوں پر. یہ بھی نقطہ سن لیا، کتنی چھوٹے دعا میں فیل بھی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا؟ نمبر 1 اللہ کی ناراضگی پر. یہ کبھی یہ تو اصولی نہیں ہے کہ تو اللہ کو ناراض کرے پھر کہتے میری دعا قبول کرو. وہ سینس بنتا ہے؟ کہتا اللہ نے پھر بھی چھوٹ دی ہے، تو مجھے راضی کر لے میں تجھے دعا قبول کر لوں گا. کتنی پیاری بات ہے. اب تو صبح کی نماز نہ پڑھے اور کوئی مجھے یہ دے دے، کہتا وہ تو نہیں دوں گا، اس سے زیادہ تجھے جہنم میں پھینکوں گا، میں اس سے زیادہ سزائیں دوں گا تجھے. اتنا شیطان ہے تو کہ تو الٹے میرے خلاف مجھے ناراض کرتا ہے، پھر تو مجھ سے چیزیں مانگتا ہے. باپ ہی آپ کو دیکھیں اپنے 3-4 باپ کو گالی دکھا، اس کے مجھے 100 پاؤنڈ دیں گے. جاتا نہیں میں تجھے دیتا ہوں 100 پاؤنڈ، کہے گا نہیں؟ کون باپ ہے کہ اس کو تو گالی بھی دے رہا ہے، وہ تجھ سے کہتے 100 پاؤنڈ دے دو، کہ میں تجھے دیتا ہوں 100 پاؤنڈ، ٹھہر جاؤ. لیکن غلطی سے باپ کی بےزتی کر دی، آگے معافی مانگتے توبہ کرتے، اب وہ 100 پاؤنڈ دے دو، کہتے 200 پاؤنڈ لے، خوش کر دیا تو نے. تو وہ تو رب ہے. اگر تو نے مجھے ناراض کیا، میری کہنا نہیں ماننا، میں تو اس کے 5 وقت نماز پڑھ، تو نے نہیں پڑھی. میں نے کہا تو داڑھی رکھ، تو نے داڑھی نہیں رکھی. میں نے کہا میرے نبی کی سنت پہ چل، تو نے نہیں چلا. تیرا سریہ تھا تیرے گردن کے اندر. میں نے کہا توبہ کر، تو نے توبہ نہیں کی. میں نے کہا ذکر کیا، تو نے ذکر نہیں کیا. جو باتیں میں تجھے کہتا رہا، تو نے اس پہ حرکت ہی نہیں کی. اپنی پسند کا لباس، اپنی پسند کی چیزیں. میں نے کہا یہ رول ماڈل ہے جن میں اپنے نبی کو بھیج رہا ہوں، میرا محبوب ہے، اس میرے محبوب کی نقل کرے گا، اپنا محبوب بناؤں گا تجھے. اور تو نے نہیں کیا، میں تجھ سے خوش ہوں گا. نہ نماز پڑھتا ہے، نہ تو وقت پہ آتا ہے، نہ تو سجدے کرتا ہے، نہ تو اپنا یہ کہ جماعت کے ساتھ آتا ہے. اپنی مرضی پہ تو چل رہا ہے. I'm not happy with you. Why you asking me then? تو یہاں لگنے پتہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے پھر بھی قبول کرے. کیا کہ تو اللہ کو راضی کر. اللہ کیسے راضی کر؟ کہ توبہ کر. آج آپ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 50 سال کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. سب سے زیادہ جلدی اللہ کو راضی کرنا ہے جو سب سے بڑا رب ہے. باپ راضی نہیں ہوتا، ماں راضی نہیں ہوتی، بیوی راضی نہیں ہوتی، لیکن اللہ چاہے کتنی کے ساتھ ہمیں تعلقات خراب کیوں، ایک توبہ پہ راضی ہو جاتا ہے. لیکن شیطان ہمیں توبہ ہونے نہیں دیتا، 5 وقت نمازی بننے ہی نہیں دیتا، نبی بہن کی اتباع پہ جانے ہی نہیں دیتا. جکڑا ہے اس نے. کل ان تم تحبون اللہ، اتنا بڑا اعلان کیا ہے کہ نبی تو فرما کہ تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا، میں تم سے محبت کروں گا، تم مجھ سے محبت نہ کرو، میں تم سے محبت کروں گا. میری ایک بات تم مان لو، محبوب تو بتا ان کو، ایک بات میری مان لو. کیا بات ہے؟ کہ میری محبوب کی نقل کرو. فتح اس کے دشمنوں کی نقل نہ کرو. پھر کیوں بن گئے؟
اسی پہ فرقے بنے مارے گے، یہ سنت میں عمل نہ کرو، سنت میں عمل نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے، فلاں ضروری نہیں ہے، فلاں اندازہ لگاؤ کہ نبی پاک پہ جس کو اعلان کیا جا رہا ہے فتح بنی کا، اتنا بڑا چھوٹی سی آیت ہے، یہ بھی اس پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے قرآن کی آیت پر بھی. بتاؤ، سب کچھ کریں گے، حج بھی کریں گے، ذکر بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرنا، ان جیسی شکل صورت، ان جیسے لباس ہم نے نہیں پہننا. اتنے اڈیل ہیں ہم، بتائیں تو دعا کھوتا قبول ہوگی تمہارے پھر اس میں، جس سے اللہ اتنا ناراض ہو. بات سمجھ آ گئی؟ دوسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دعا قبول نہیں کرتا، لقمہ حرام. لقمہ، ایک لقمہ، یا تو چھوڑیں بلڈنگ کی بلڈنگ حرام ہے ہماری زندگی میں، گاڑیں حرام، بلڈنگ حرام، نوکری حرام، سب کچھ حرام، کل جھوٹ. کہتے ہیں جھوٹ تو حرام ہوتے ہیں نہیں، جائز ہے. سائن کر کے جھوٹ، ٹینکٹ پہ خوب، ہر چیز میں ہمارا جھوٹ ہے، کاروبار میں جھوٹ. ہمارے ایک لقمہ جو حرام کا کھاتا ہے 40 سال تک اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. یہ ڈرامے بیٹھے ہم سارے، کبھی ہم نے سوچے نہیں کہ حرام کر رہا ہے، یہ حلال جا رہا ہے میرا. اس سے بھی حرام ہو جاتا ہے کہ آپ کو ڈیوٹی دی ہے 6 گھنٹے کی، اس 6 گھنٹے میں سے آپ نے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بھی اپنا لے لیا، نکال لیا حرام پر، وہ حرام ہو گیا آپ کا. آپ اس میں اسی کام پہ صرف کریں گے جس کام پہ آپ کو رکھا گیا ہے. مومن کی شان بڑی اونچی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسے پیدا ہوتا ہے. امامت کا کام آپ کو دیا ہے، مخلص ہو کے آپ امام بنیں گے، اس کے تنخواہ جو آپ لیں گے اس کے مطابق کام کرنا ہوگا، بالکل 1 انچ ادھر نہیں، 1 انچ ادھر نہیں، ورنہ حرام ہے. یا تو سود کے سود کھا جاتے ہیں. سود اتنی زبردست گندی چیز ہے کہ 70 بار اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا. آج اس قسم کا فیشن ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اپنے کاروباروں کے اندر شیئر ڈالے ہوئے ہیں. آج کی کاروبار جو ہے نا ہمارے، کیا کہ میں کوئی کنسٹرکشن کام کرتا ہوں تو اپنا رول پیسہ نہیں تھا، لوگوں کو پیسہ لے کے اس کو رول کرتا ہوں، پھر میں فیکٹری لگا لوں ان کے پیسے کو رول کرتا ہوں، پھر وہ ان کو پیسہ دیتا ہے. میں قسم کھا کہتا ہوں کہ اس میں 99% حرام ہوتا ہے اس کانٹریکٹ کے اندر، اور سود ہوتے ہیں، سود ہوتے ہیں. وہ کھا رہے ہیں، میرا پیسے پا دے یار، میرا پیسہ پا دے یار، میرا پیسہ پا دے. نو اباؤٹ اٹ. سنیں اتنی بات کہ جس آدمی سے آپ نے قرضہ لیا ہے اس آدمی سے ہدیہ لینا بھی سود ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس آدمی سے ہدیہ لینا بھی سود ہے، بن جاتا ہے. ابو حنیفہ اس آدمی کے گھر کے سائے میں آرام نہیں فرماتے تھے کہ یہ سود بن جاتا ہے. آج تو حرام کی انتہا ہے، میرے پیسے ہی پا دیں یا میرے ہی پیسے پا دیں. سود ہے کانٹریکٹ میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سزا 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے میری جنگ سے تیار ہو جاؤ. اتنی بڑی سزا ہے اس کی. ایک وہ کہ جو میرے ولی کو برا کہے گا کہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. دوست ہے اس کا، آپ اپنے دوست کو، آپ کا دوست کوئی گالی دے آپ برداشت کریں گے؟ آپ کے باپ کو کے برداشت دیں تو اللہ کیسے برداشت کرے؟ اس کے دوست کو کیا چغلی کرے، اس کی غیبت کرے، فنا کر دیتا اس شخص کو، فنا پشتوں کو اڑا دے گا اس کی. دوسرا جو سود کھاتا ہے، سود پہ گاڑیاں، سود پہ مکان، سود پا دو، میرا حصہ پا دو، میرا وہ کر لو. یہ میں آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہوں. زندگی کیسے نہ گزارے بے ترتیب کر، قبر کے گھڑے میں ہم نے جانا ہے. قرضہ جس سے لیا ہو آپ نے اس سے ہدیہ لینا حرام ہے، سود ہے. حرام نہیں، سود ہے. یہاں تو اللہ معاف فرمائے مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے سود جمع ہو رہا ہے چندہ. اللہ نے سود لینے کو حرام کیا ہے. تو آپ اگر بینک سے سود لے کے کسی کو دیتے بھی ہیں تو سود تو لے لیا آپ نے، نہیں لیا. احتیاط تو یہی کہتی کہ ہاتھ بھی نہ لگے اس کو، اتنی ناپاک چیز ہے. ٹائم ہو گیا، اذان دیں. آپ مست بیٹھے ہیں، آپ نے اذان دینی.
مجھے بھی بلائیں گے، آپ بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ. پھر تیار ہیں ذکر کے لیے آپ لوگ؟ جو تھک گئے تو چلے جائیں، آپ کی مرضی، ہم تو کر کے ہی جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کا ذکر ہوگا عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر. تو بات ہم تک کمپلیٹ ہوگی کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دعا ہے اللہ کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین النبی الامین. اللہم صل علی سیدنا محمد نبی الأمی وازواجہ أمہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطونا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا الہ الا انت. ہمارے قاری صاحب کے والد صاحب انتقال کر گئے، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک آنے والے امتحان پہ آسان فرمائے. تمام زندگی جنہوں نے محنت کی میرے مولا ان کو تو قبول فرما. یا اللہ ان کی عبادات کو قبول فرما، ان کے رمضانوں کو قبول فرما، ان کے ذکر کو قبول فرما، ان کے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دے. یا اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما. تمام مومنین تمام جتنے بھی گزر چکے ہیں دنیا سے میرے مولا ان سب کی تو بخشش فرما. ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، تمام ہمارے رشتہ داروں کی بخشش فرما. یا رحمین تمام امت کی بخشش فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.